جی ہیلو مائی ڈیئر ڈریگن ڈسائبلس، سنائیے سرکاروں کیا حال ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی میری، بہت ہی سر درد تھا اور مجھے ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیوں تھا وہ سر درد، اور ابھی بھی لیفٹ میں ہے، ہاف سر میں، پہلے تو فل میں ہی تھا، اب آ کے تو ہاف میں رہ گیا ہوا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ریکارڈنگس کر کے آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ باقی سب لوگوں کی گائیڈنس کے لیے بھی وہاں پہ ہم اس کو رکھ چھوڑیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ، آپ بھی یوٹیوب سے ہی دیکھیں گے اس کو۔ اچھا، یہ میں نے ایک لکھا ہے، ایک فقرہ لکھا تھا میں نے، پورا تو یہاں پہ نہیں آیا کیونکہ میں موبائل کے نوٹس میں بنا رہی تھی، کہ کبھی کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے نوٹس پڑھ کے کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آس پاس ریسرچ کیجیے، آپ کی اپنی جو بنائی لکھی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ کامیاب کرتا ہے آپ کو۔ تو آپ نے اپنے نوٹس خود بنانے ہیں۔ اچھا، کسی اور کے نوٹس اگر بندہ دیکھ بھی لینا تو سمجھ کوئی نہیں آتی، مجھے تو نہیں آتی۔ اچھا، اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ ایک رجسٹر لینا ہے اور اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 11واں حصہ اس کا ووکیب کا کر لیجئے گا، اور 12واں حصہ جو ہے وہ اس کا، جیسے میں نے جنیوا کا آپ کو بتایا تھا، وہ اس کی ریسرچ کا کر لیجئے گا، ایم سی کیوز کا۔ اچھا، جو 10 حصے جو ہیں نا، پہلے ایک ووکیب کا بھی کیجیے گا، وہ 10 حصے آپ پہلے سمجھ لیں کہ پاکستان کے آپ نے 5 پرابلمس لکھنے ہیں، 5 ایشوز لکھنے ہیں۔ ایک ایشو لکھیں گے آپ فرسٹ، سوشل ایشوز آف پاکستان، تو آپ دیکھیں اس میں کتنا کچھ آ جائے گا۔ پہلے بے شک ریسرچ کر لیجئے گا کہ کون کون سے سوشل ایشوز ہیں پاکستان کے۔ دوسرے پہ آپ لکھ لیجئے گا پولیٹیکل ایشوز آف پاکستان، پھر اکنامک ایشوز اور گلوبل وارمنگ ایز اے ہول آپ کریں گے، اور ویمن امپاورمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 تیار ہو گئے پاکستان کے حوالے سے۔ پھر آپ نے دوبارہ پاکستان، آپ کے ذہن میں کور اس کی جگہ ہونی چاہیے، اور آپ نے پاکستان کے کور 5 ریلیشنز لکھنے ہیں۔ کور پاکستان ہے، پہلے آپ نے پاکستان کے 5 مسائل لکھے ہیں، اب آپ اس کے لکھیں گے 5 ریلیشنز ود ادر کنٹریز، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ لکھیں گے ریلیشن ود چائنا، سی پیک لکھ دیں گے، اور بی آر آئی بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہوتا ہے، جو ہے، اور سی پیک کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اچھا، 2 میں کیا ہے؟ ریلیشن ود انڈیا، ریلیشن ود انڈیا میں ظاہر ہے کشمیر ایک بیسک آئے گا۔ 3 میں آ جاتا ہے ریلیشن ود افغانستان، تو اس میں یہ سارا پیس پروسیس آپ اس کو کہہ لیں، یا ابھی آج کل میرے خیال میں تو اس کو یہ جو ہے ٹیرر جو آ رہا ہے افغانستان سے، یہ اس لیے پیس پروسیس کسی دور میں تھا۔ اچھا، لیکن آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ پیس پروسیس میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے، یہ بھی آئے گا تو آپ لکھتی رہیے گا۔ اچھا، 4 میں کیا ہے؟ ریلیشن ود مڈل ایسٹ، پاکستان کا مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ایک تو ریمیٹنسز، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کرنے مزدور گیا ہوا ہے، سعودیہ میں تو، قطر میں تو، یو اے ای میں تو، اور اسلامک بردرہڈ۔ پھر آپ کا آ جائے گا ریلیشن ود امریکہ، تو ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل اسٹینڈنگ آف پاکستان ود یو ایس اے لائک ان یو این، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے 5 میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں 10 ٹاپکس، کیا ایسے کور نہیں ہوتا اس میں؟ کیا کرنٹ افیئرس میں کور نہیں ہوتا؟ کیا اس میں پاکستان افیئرس کور نہیں ہوتا؟ کیا اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کور نہیں ہوتا؟ غور کیجئے، جب اتنی چیزیں کور ہوں تو ڈان اخبار پڑھنا جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے آپ کی سمجھ میں؟ نو۔ اب آپ نے ڈان نکالنا ہے، ایک ایڈیٹوریل اٹھانا ہے، ایک اوپینین اٹھانی ہے، اور جب آپ اوپینین اس کی پڑھنا شروع کریں گے، میں بھی اس کا آپ کو ڈیمو دکھاتی ہوں۔ یہ اوپینین والی بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے سیشنز کے اندر آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نے ہر کالم نہیں پڑھنا ہے۔ وہ اس لیے اس وقت نہیں بتایا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہونا تھا کہ پھر ہم نے کون سا پڑھنا ہے۔
آپ نے پڑھنا ہے انہی 5-6 چیزیں جس میں کور ہوں گی وہ پڑھیں گے. جیسے فرض کریں کسی دور میں ارطغرل کے اوپر لکھے جا رہے تھے آرٹیکلس, تو آپ کو کیا ضرورت ہے ارطغرل کے اوپر آرٹیکلس پڑھنے کی؟ نو نیڈ. فضول لوگ ایسی چیزوں کے اوپر نہیں وقت ضائع کرتے. اور ویسے بھی اگر آپ نے یہ دیکھیں یہ ارطغرل والا ڈرامہ اور کوئی عثمان اور پتہ نہیں کیا سلطان اور فلاں اور یہ وہ اور وہ جو ہے اسی طرح کی جو سیریز ہوتی ہیں جو گھنٹوں چلتی ہیں انگلش سیریز ہیں, تو آپ نے ان کا ذکر نہیں کرنا. ایسے نہ ہو کہ آپ کا انٹرویو آیا اور آپ کے جی میں نے یہ سیریز دیکھی ہے, تو لوگ کہیں گے جی 800 گھنٹے ضائع کر کے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو خاک کسی کام کا ہوگا. جو لوگ یہ سیریز دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا اس کے اوپر غور بھی کریں. تو آپ نے اگر آپ نے وہ غلطی کر بھی لی ہوئی ہے زندگی میں اور اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کر بھی دیے ہوئے ہیں, تو آپ نے کم از کم انٹرویو میں مینشن نہیں کرنا. یو گاٹ اٹ. ادروائز یہ کہ آپ اسی وقت ایلیمینیٹ ہو جائیں گے, اسی وقت آپ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ چیزیں نہیں چلتی ایجوکیشن میں. تو یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈان میں آپ نے اوپینین کون سی پڑھنی ہے. یہ جو 10 آپ کو میں نے تقریباً کیٹیگریز بتائی ہیں, انہی سے ریلیٹڈ آپ نے اوپینینس کو پڑھنا ہے. آپ نے ادھر ادھر کی اوپینینس کو نہیں پڑھنا. تو اس لیے بھی آپ مت گھبرائیے گا کہ اب ہم اتنا ڈان پڑھیں گے. نہیں, اتنا ڈان نہیں پڑھنا. آپ نے اپنے ایریاز پڑھنے ہیں, کور ایریاز. پھر آپ نے ووکیب کی لسٹ بنانی ہے. ووکیب کی لسٹ کے اندر ہی آپ پھر لکھا کریں گے کہ وہ جو لفظ ہے وہ پارٹ آف سپیچ کون سا ہے. ٹھیک ہے, پارٹس آف سپیچ ہم ویسے بھی کریں گے. اور فریزل ورب کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ ہم کریں گے بھی. یہ ہو گئی ہماری اتنی سی بات. ٹھیک ہے, میں اس کو کرتی ہوں بند. ہم کھولتے ہیں ڈان, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میں ابھی ایک ڈیمو دکھاتی ہوں کہ میں کون سا آرٹیکل سلیکٹ نہیں کر رہی اور کون سا کر رہی ہوں. ڈیٹ کیا ہے؟ 15. کھل گیا ہوا ہے. یہ اوپینین کھول لیتے ہیں, اور فرنٹ پیج سے ہم نے کچھ 1-2 نکالنا چاہیے تھا. اچھا, یو این چارٹر. UN Charter IWT اینڈ ٹیررزم. اب یہ آپ کا قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے, جسٹس. بفور بلیمنگ آؤٹ سائڈرز ون اسٹارٹس ود اکاؤنٹیبلٹی ود ان. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے جو لائرز ہیں ان کو. UN Charter IWT اینڈ ٹیررزم. جی یہ دیکھیں, اپڈیٹڈ اباؤٹ 12 hours ago. تو یہ اب آپ نے
پاکستان اینڈ یو این ویسے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ آپ نے کرنا. دی یونائٹڈ نیشنز واز سیٹ اپ، ہم نے ایک اسٹیپ کا لکھا تھا، اسٹیپ اپ ہے نا، یہ سیٹ اپ ہے. ٹو پروٹیکٹ اس فرام دا اسکرج آف وار اینڈ اٹس signatories undertook to live together in peace with one another as good neighbors. India and Pakistan are signatories to the Charter of the United Nations. اچھا اب یہ جو ہمارا ریلیشنس آ جاتا ہے نا انڈیا پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں اب آپ نے یہ چیز جو ہے یہ والا آرٹیکل اب آپ کا وہ ریلیشنس میں آ جائے گا. حالانکہ کیا ہے آرٹیکل کا نام جو ہے وہ کیا تھا، یو این چارٹر IW ٹو اینڈ ٹیررزم. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اب آپ کا آ جائے گا ریلیشنس کے اندر بھی. اچھا ویسے ٹیررزم بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اگر ہم پاکستان کے سوشل ایشوز کی بات کریں تو اس میں یہ آئے گا نا ٹیررزم بھی. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا کتنے میں پورا آ جائے گا. دی یونائٹڈ نیشنز واز سیٹ اپ ٹو پروٹیکٹ اس فرام دا، اچھا اسکرج آف وار، یہ جو ہے نا یہ آرٹیکل اب آپ نے پڑھا. آن April 22, 25 visitors to the Baisaran Valley Pahalgam Meadow near the town of Pahalgam. پہلگام ٹاؤن کا نام ہے، ویلی کا نام تھا بائسران. اچھا میڈو near the town of Pahalgam in held Kashmir were murdered. 24 of the slain were Hindus, one a Christian and one a Muslim. Without a care for his own safety, Sayyid Adil Hussain Shah wrestled with the assailants and was slain by them. اب جو slain ہے نا یہ آپ کے لیے ایک میرے خیال میں ہونا چاہیے، وہ کیا آپ کا ورڈ ہونا چاہیے، اس کو لکھ لیں. He was probably galvanized by the Quranic command, if you save a soul, nafs, not just a Muslim, it is as if you have saved all of humanity. He died true to his faith. ٹھیک ہو گیا. However, did India, a member state of the United Nations, live by the truth and abide by what it had pledged? Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security and justice are not endangered. یہ ہے آرٹیکل 2 آف دی UN چارٹر کا. ٹھیک ہے. Hubris overshadows international obligations and common sense. There was no intent to ascertain who was behind the attack. Pakistan is the country most afflicted by terrorism. Thousands of attacks have resulted in tens of thousands of deaths. My friends and colleagues have also fallen victim to terrorism. The BLA, whose action Baloch Liberation Army, BLA, whose action our neighbor endorses, claimed to have killed Chief Justice Muhammad Noor Miskanzi as he stood praying in a mosque, and years before the senior most judge of the Balochistan High Court, Muhammad Nawaz Mari, was killed when he was on his way to the High Court. On August 8, 2016, terrorists killed over 70 predominantly lawyers, all of whom were known to me in Quetta's main hospital. The Supreme Court constituted a commission to inquire into the matter, and I was assigned the task. The Quetta Inquiry Commission report noted 17,503 terrorism attack from January 2001 to October 17, 2016 in Pakistan, average 3 a day. The investigators suspected foreign involvement, however, blaming neighbors without sufficient evidence, creating war hysteria, would have been unprofessional and dishonest. Before blaming outsiders, one starts with accountability within. اب یہ آپ کا ایک کوٹ بھی ہو گئی ہے، وائلڈ کوٹ ٹائپ. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایسے فکرے آپ نے یاد کرنے ہیں، 200 ہم نے ایسا خوبصورت فکرہ یاد کرنا ہے. وائلڈ ٹیررزم ہیڈ ابیٹڈ ان پاکستان. ابیٹ جو ہے نا یہ پہلا لفظ ہوتا ہے GRE کی بک ہے آپ کا، ابیٹ. It has not stopped. The section of the report titled Recommendations commenced by stating the people of Pakistan have been subjected to sustained
terrorist attacks which continue unabated and deserves answers. Those who have failed the people of Pakistan need to be held accountable. Things cannot go on as they have been without top tier accountability. It is unlikely systematic change will be possible. Before blaming outsiders, one starts with accountability within. Is any institution in India brave enough to call for it? In our courts, like in the courts of every law abiding country, there is rebuttal presumption of innocence. Crimes are first investigated and evidence collected, then the prosecution proceeds to establish guilt. Before a neutral arbiter, the judge, investigators, prosecutors, and judges dispassionately consider the evidence and the motive. Guilt is not to be assumed, nor should preconceived notions sway one. Article 33 of the UN Charter requires that the parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall first of all seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice. This India did not do. If Pakistan had not cooperated, Article 35 of the UN Charter could have been invoked to bring any dispute or any situation to the attention of the Security Council or of the General Assembly. Articles 39 to 46 of UN Charter empowers the Security Council to act against recalcitrant members. अब ये आप लफ्ज़ अब लिख लें. सलेन लिखवाया था ना ऊपर, ये इसको आपने गूगल में प्रोनाउंस भी करवाना है. अभी करवा लेते हैं. recalcitrate एन साइलेंट है, ठीक है. recalcitrate members. The UN Charter forbids the threat or use of force, Clause 4 of Article 2. Instead, India, almost immediately after gruesome Pahalgam attack, declared Pakistan to be guilty and elected to inflict punishment. The UN Charter also requires that the obligation arising from treaty deed must be complied with. India and Pakistan executed the Indus Water Treaty in 1960. अब ये देखें सन आ गया आपके पास, 1960 में हुआ था जी, 47 में आया था, ये वैसे हर किसी को पता भी है. For the most complete and satisfactory utilization of the water of the Indus system of rivers, प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू साइंड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से सेंतास को किसने साइन किया था? जवाहर लाल नेहरू ने. द ट्रीटी डज नॉट इनवाइसेक सस्पेंशन और डज इट एम्पावर आइदर कंट्री टू एक्ट यूनिलेटरली. The treaty stood the test of time for almost 65 years till Prime Minister Narendra Modi by dictate decided to suspend it. He also threatened to divert the waters of Indus. Indian munitions struck the Neelam Jhelum River waterworks. These wanton acts, ठीक है. अब वो मैंने आपको एक लफ्ज़ लिखवाया था,
یہاں پہ ہمارا وہ کون سا تھا ہمارا، جی ڈان ہیبٹ ڈے اور 2 نکال رہی ہوں میں. پہلا جو میں لفظ آپ کو کہہ رہی تھی وہ تھا سلین، کہ آپ لوگ لکھ لیں اس کو. تیار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ویسے نا اس کو نہیں مجھے کرنا چاہیے، مجھے ایک بالکل نئی فائل لینی چاہیے. آپ لوگ بھی بالکل نئی فائل لیں، ٹوٹلی نیو. ٹھیک ہے، یہ فائل آپ کی ہونی چاہیے ووکیب کی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے ضرور جو ہے نا ووکیب ساتھ میں تیار کرنی ہے پلیز. کون سا تھا دوسرا بھی میں جس کی طرف نکل کے آئی تھی؟ جی یہ دیکھیں وینٹن ایکٹس، یہ ہم نے ایک ورڈ اور نکالا ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح آپ ووکیب بھی ساتھ میں تیار کریں، اور جب آپ بار بار آپ ووکیب تیار کریں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گی. تو کالم کی طرف چلتے ہیں ہم. یہ دیکھیں دیز ماؤنٹین ایکٹس اف دے کاز لارج اسکیل انوائرمنٹل ڈسٹرکشن وڈ کانسٹیٹیوٹ ایکوسائڈ. اب ایکوسائڈ کی بھی ڈیفینیشن آ گئی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اتنے تک یہ ہے آرٹیکل. مجھے آئی تھنک اس کو آئی شیل کمپلیٹ اٹ. The membership of the United Nations was open to all peace-loving states which accepted the obligations contained in the present Charter. Article 4 compliance is not optional. یعنی کہ جوائن ہی ان کو پیس لونگ اسٹیٹس نے کیا تھا. جب جوائن کر لیا تو اس کی کمپلائنس آپشنل نہیں تھی، اختیاری نہیں تھی، لازمی مضمون تھا، کمپلسری ہے اس کی کمپلائنس. If a country does not want to abide by its terms, it is inexplicable why it continues to be a member of the United Nations. تو یہ بیان نہیں پھر کیا جا سکتا، پھر یہ انیکسپلیکیبل ہے کہ پھر وہ UN کا ممبر کیوں ہے. Neither international law nor morality permits benefits to be gathered while disregarding one's commitments and obligations. جب آپ نے اپنی کمٹمنٹس، اپنے وعدے اور اپنے فرائض پورے ہی نہیں کیے، پھر یہ دیکھیں neither international law nor morality permits benefits to پھر اوپر چلا گیا. permits benefits to be gathered while
ریگارڈنگ ونس کمٹمنٹس اینڈ آبلیگیشنس. ٹھیک ہے نا, وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آپشنل نہیں ہے. تو نریندرا مودی ایز چیف منسٹر آف گجرات لرنٹ اباؤٹ ٹیررزم اینڈ ہاؤ بیسٹ ٹو ٹرانسفارم ہیٹ انٹو پبلک اوپینین اینڈ ون الیکشنس. اس نے سیکھا ہے جی کہ کیسے پبلک اوپینین بنانی ہے اور الیکشن ون کرنا ہے ہیٹ سے. تو ہز پاپولیرٹی از ہیٹ ڈپینڈنٹ. اس کی جو مقبولیت ہے نا وہ محتاج ہے کہ اسے نفرت کا پانی دیا جاتا رہے. تو کیا ہے, لرنٹ اباؤٹ ٹیررزم اینڈ ہاؤ بیسٹ ٹو ٹرانسفارم ہیٹ انٹو پبلک اوپینین اینڈ ون الیکشنز. ہز پاپولیرٹی از ہیٹ ڈپینڈنٹ which recipe he again sought to use in the upcoming Bihar Legislative Assembly elections. For him, the blood of 26 souls spilt in Kashmir served a purpose. اس کے لیے تو یہ ایک پرپز ہے نا. The writer is a former Chief Justice of Pakistan, published in on May 15th 25. یہ چیف جسٹس تھے جی ہمارے سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا سیکھا, آپ نے اسی طرح کے بلینک پیجز وغیرہ لے کے تو آپ تیار کریں جی. کیا بنائیں گے آپ لوگ, ایک اپنی ووکیب کی لسٹ. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ 10 ایک چیزیں بنائیں گے. اس 10 میں کیا بنائیں گے, 5 آپ ریلیشنس لکھیں گے پاکستان کے. چائنا کے ساتھ سی پیک آ جائے گا, انڈیا کے ساتھ کشمیر آ جائے گا, افغانستان کے ساتھ ٹیررزم بھی, پیس بھی, مڈل ایسٹ کے ساتھ ریمیٹنس, اسلامک بردرہڈ, ریلیشن ود امریکہ کے ساتھ ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل اسٹینڈنگ آف پاکستان ود یو این. ابھی بھی ہم یو این کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو یہ ہو گیا. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یو این کی قراردادوں کے مطابق نا, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ بھی حل ہونا تھا کشمیریوں کی رائے کے ساتھ. تو اس سے بھی انڈیا بھاگ گیا تھا. اس نے پھر اس کو یونیلیٹرل ایشو بنایا. وہ کب بنایا یہ آپ ریسرچ کیجیے گا. تو ایک چیز وہ بھی ہے کہ ہم ابھی بھی یو این کے ساتھ ہماری اسٹینڈنگ ہے. ہم یو این ابھی بھی کہتے ہیں کہ یو این اس کی قراردادوں کے, اپنی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ یہاں رائے شماری کروا دے, ووٹنگ کروا دے. 5 آپ نے ایشوز لکھنے ہیں پاکستان کے. سوشل ایشوز آف پاکستان, پولیٹیکل ایشوز, اکنامک ایشوز, گلوبل وارمنگ اینڈ ویمن امپاورمنٹ. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کے 10 آپ نے بنائے. 11واں آپ نے بنانا ہے وہ کیب کا. تو میرا آج کا جو ہے وہ ون سائیڈڈ ٹریفک جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, میں اس کو بند کرنے لگی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے, یہ کل بنائیے ضرور. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو ہم آج کا کر رہے تھے یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا. آئی تھنک مجھے اور بھی آپ کو دکھانے چاہیے اوپینین. بھاگ میں کہاں جا رہی ہوں, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ سارے اوپینینز ہمارے کام کے نہیں ہیں. تو اوپینین پیج ہے نا یہ والا جی, یہ یو این والا ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہ دی فال آؤٹ ریئلٹی اسٹبرن اینڈ ٹو تھنگس برنگ ہوم ریئلٹی بیٹر دین اینی تھنگ ایلس, وار اینڈ دا اکانومی. اچھا, اب یہ جو اکنامک ایشوز آف پاکستان ہیں یہ آپ لکھیں گے, یہ آپ کا اس میں آ جائے گا دی فال آؤٹ میں. اچھا, ہمالین مس کیلکولیشنس, اچھا یہ بھی اب آپ کو ضرور لکھنا ہے. کیوں ہمالین مس کیلکولیشنس, یہ پی ایم مودی سے متعلق ہے. یہ بھی آپ کا کیا آ جائے گا, انڈیا والے سے ریلیٹڈ. ڈیفیننگ سائلنس, سیوک اینڈ میڈیا پلیٹ فارمس آر ڈروننگ آؤٹ وومنس لیڈرشپ. اب یہ آپ کا کیا آ جائے گا, یہ بھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے ویمن امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, ریڈ مور میں ہم جا رہے ہیں. ڈیفیننگ کو آپ لکھ لیجئے گا. ڈیفیننگ سائلنس کیا ہوتی ہے, یہ نا ایسے آپ لوگوں نے ضرور اپنے کچھ نہ کچھ اپنے ورڈز نکال لینے. آپ کو نہیں بھی اگر آ رہا نا کوئی چیز آپ نے نہیں بھی کرنی, لیٹ سپوز
آپ کو لگ رہا ہے یہ مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا آپ کسی دن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے اس کی ہیڈنگ ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ بڑی زبردست ہیڈنگز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کی نا. تو یہ میں نے اس لیے یہاں پہ آپ کو لکھ کے دے دیا تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے کہ ہم نے لکھنا ہے. بیک فرام دا برنک، کنارے سے واپسی. اچھا اب یہ دوبارہ آپ لکھیں گے کیوں بیک فرام دا برنک، بالکل ہم کنارے سے لوٹے ہیں نا، یہ جنگ سے متعلق ہے. پی آئی اے دی اونلی وے فارورڈ. اب یہ پی آئی اے کا آپ لکھیں گے کیونکہ یہ آپ کے اکنامک ریلیشن سے متعلق ہے. اب یہ ڈیفیسٹ میں جائے گا تو اس وقت کی جو اوپینینز ہیں، یہ جو ابھی مجھے 4 نظر آئی ہیں، یہ آپ ضرور ان کو پڑھیے. اچھا جوڈیشل سرنڈر جو ہے، ون نو ون ایلس ووڈ ایکٹ دا کورٹ کوڈ. میرے خیال میں لائرس کو یہ والا ضرور کرنا چاہیے. وار نو بے ٹرمپس آفر ٹو میڈیٹیٹ از چارمنگ بٹ ان لائک ڈیو ٹو یو ڈیمیجنٹس. یہ بھی آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹ نیبرہڈ، یہ بھی آپ کا آ جائے گا اسی میں. بٹوین ریڈ اسکیئر اینڈ پہلگام، یہ بھی اب پتہ کیا آج کل کا تو یہ سارا وہی آئے گا نا. اچھا پھر کلائمیٹ وار، وہیں جو میں آپ کو ابھی کلائمیٹ کا ون مور کرائسس. دی نیوکلیئر فیکٹر، وہ مدیحہ لودھی کا ہے نا، یہ پڑھیے گا. آن لائن فوڈ سولجرس، یہ کون سے تھے؟ یہ آن لائن فوڈ سولجر کون سے ہیں بھلا؟ اور بیٹر کوہیرنس. ری برانڈنگ ٹریڈیشنل ٹریڈس نیڈس ٹو بی بلینڈڈ ود ڈیجیٹل نالج. اب یہ بھی آپ کا اگر ایجوکیشن سیکٹر کی ہم بات کریں گے اس میں آ جائے گا. اسپیس فار پیس ڈپلومیسی. ہم نا ٹاپکس اور بھی ایڈ کریں گے، جو ہم ایسے والے کر رہے تھے نا، تو اس میں ایک ایجوکیشن کا بھی ہم ایڈ کریں گے، تو ایجوکیشن ڈفرینٹ آ جائے گی ہمارے پاس. اس میں ہمارے پاس آ جائے گی ووکیشنل بھی اور یہ آئی ٹی کی بھی نا. اسپیس فار پیس ڈپلومیسی، یہ دیکھیں آج کے جتنے بھی ہیں نا، پیس ود ڈگنیٹی اور آلز ویل ہیئر، یہ سارے آپ کے پڑھنے والے ہیں. یہ آپ نکال کے رکھیں. نیوٹرلٹی اور کمپلیسٹی اور کیپ کام کیری آن اور شنکر کباب، یہ شاید اتنا وہ نہیں ہے کوئی ایجوکیشن اینڈ ایمرجنسیز. ایجوکیشن کا کہہ رہی تھی نا میں. انکلوسیو ایکسکلوسیو گروتھ، اینٹی وار لیفٹ، اب یہ بہت زیادہ ہیں. صوفی عشق، اب یہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. واٹر سیکیورٹی ٹو 2020، اب واٹر کا بہت، اب یہ جو ہم پاکستان کے ایشوز لکھ رہے تھے نا، تو واٹر کرائسس بھی اس میں آ جائے گا. مودی کشمیر اینڈ پاکستان، یہ ضرور آئے گا. دی فونی پیس، یہ اب ظاہر آئے گا. این اوبیچری، تو اوبیچری ان کانجیز ڈبرز لائی دا ریمنانٹس آف کراچیز ہسٹری، یہ آپ پڑھیے گا. ویسے ادروائز اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اور دیکھیں یہ کتنے زیادہ ہیں. دی چینجنگ ونڈس، اب یہ نا ایشوز جو ہے نا پاکستان کے جو ایشوز ہیں انٹرنل، یہ اس میں آئے گا چینجنگ ورڈس کا. یہ اینٹی کینالز موومنٹ ہے. دا ویپنائزیشن آف میڈیا، یہ میڈیا میں پٹ پیس فرسٹ. یہ دیکھیں اتنے آپ کے تھے. یہ میرے خیال میں آپ 15 والا سنبھال کے رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یقین کریں اگر کوئی بندہ بہت سے آرٹیکلز پڑھتا ہے نا، وہ میرے خیال میں 6 ماہ کے اندر اچھا خاصا امپروو کر جاتا ہے. تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک سے شروع کریں جیسے ہم نے آج ایک پڑھا ہے. دیٹس انف. اوکے، ٹیک کیئر، بائے بائے، اسٹے بلیسڈ.